قسم توبہ ہے۔ توبہ بھی کیا عبادت ہے؟ جی ہاں۔ استغفار بھی عبادت ہے؟ جی ہاں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان عبادتوں کی طرف بڑھیں، رب اپنا تعارف، خالق اپنا تعارف جو مخلوق کو کروا رہا ہے، کبھی ہم نے اس پہلو کے اوپر بھی غور کیا کہ نہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک تعارف اپنے بندوں کو اپنا کروانا چاہتے ہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، اللہ کرے کہ آج بات سمجھ آ جائے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا پہلا صفحہ کھلتے ساتھ جو پہلا تعارف اپنا کروایا، پہلا تعارف بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے اس کا گہرا تعلق بنتا ہے۔ قرآن کی ابتدا پہلا صفحہ، پہلا حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا پہلا تعارف کس نام سے کروا رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نام کے ساتھ ابتدا کرو، پہلا نام اپنا لیا، اور ساتھ ہی اپنی دو عظیم صفتوں کو بیان کیا جو بظاہر آپ کو اور مجھے لگتا ہے ایک ہی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ شروع کرو ہر چیز کو جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے اللہ، پہلی ہی سطر میں آپ نے اپنا جو پہلی صفت بیان کی، نہ جبار کی، نہ قہار کی، نہ پکڑنے والے کی، نہ حساب لینے والے کی، پہلی صفت یہ بیان کی کہ بندوں کو سمجھ آ جائے رحمان بھی ہے۔ اور اگلی پہلی سطر کے بعد اگلی آیت کے اوپر غور کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دو سطروں میں 4 دفعہ اللہ رب العزت نے رحمان اور رحیم کا ذکر کر کے پوری دنیا کی انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد کو بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، کیوں؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ قرآن میں جہنم کے واقعات ہیں، قرآن میں عذابوں کے تذکرے ہیں، قرآن میں گرفت اور اعمال کا احتساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت قسم کے کیمرے لگائے ہیں، لیکن قرآن کی ابتدا ان باتوں سے نہیں ہو رہی۔ قرآن کی ابتدا ان باتوں سے ہو رہی ہے 2 سطروں میں کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور آج عام لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھ کے جانا ہے، رحمان ایک ایسی ڈائی ہے جس میں خاص وزن پایا جاتا ہے، اور الرحیم ایک ایسی ڈائی ہے جس میں خاص وزن پایا جاتا ہے۔ ہیں دونوں مبالغے کے صیغے، لیکن دونوں کے مطلب میں کوئی فرق ہے تو 2 چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ اگر چاروں کا مطلب ایک ہی ہے تو الگ الگ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑا آسان سا عربی گرامر کا ایک کلیہ، عام عوام بھی سمجھ جاتی۔ الرحمن ایک ایسی ڈائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انتہا کا اور عروج کا اور بھرپور کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ فعلان، ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اس بھوک کو بھوک کہیں گے، لیکن جب وہ بھوک اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو اس کو کہیں گے جوعان۔ جب نیند اپنے عروج پہ پہنچ جائے اس کو کہیں گے نومان۔ جب پیاس اپنے عروج پہ پہنچ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ عطشان۔ جو کسی چیز کا عروج ہوتا ہے اس کا کوئی زوال بھی ہوتا ہے نا۔ جب آپ پانی پی لیں گے تو عطشان سے آپ کی پیاس کم ہوتے ہوتے نارمل پیاس پہ آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت عربوں سے مخاطب ہیں اور عربی گرامر جاننے والوں سے مخاطب ہیں، اور رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے ابتدا کر رہے ہیں الرحمن۔ اس کی رحمت صرف شروع نہیں ہوئی بلکہ اپنے عروج پر ہے۔ تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ رحمت جب عروج پہ ہوتی ہے تو کیا اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی ابتدا میں یہ آیتیں نازل کی ہیں دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اس کی رحمت عروج پہ پہنچ گئی ہے اب اس میں کمی ہے، وہ صرف رحمان نہیں بلکہ رحیم ہے، اور رحیم کی ڈائی کا مطلب یہ ہے، یہ بھی عربی کا ایک وزن ہے، اور اس وزن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو صفت بیان کی جائے اس کے اندر کمی واقعہ وہ مستقل ہوتی ہے، وہ کنٹینیوس ٹینس آپ نے سنے ہوں گے، یہ کنٹینیو ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، لیکن صرف رحمان نہیں ہے بلکہ الرحیم ہے۔ وہ رحمت کبھی بھی گرنے والی نہیں، ہمیشہ ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک جاری رہے گی۔ میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ادراک اور شعور صحیح معنوں میں ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اپنی رحمتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تمہارا رب رحمان اور رحیم ہے، کیوں ڈرتے پھرتے ہو؟ کیوں مولویوں کی باتوں میں آتے پھرتے ہو؟ واپس پلٹ آؤ، اس کو رحمان پاؤ گے، رحیم پاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کوئی بندہ میرے سے چلا جائے تو پھر واپس نہ آئے، اس بات کو آگے چل کے بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہوں نے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیحوں کو بیان کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، اور کہتے ہیں تیری رحمت وسیع ہے۔ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، تیری رحمت۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو الفاظ بولتے ہیں وہ قرآن پاک میں نقل ہوئے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والا فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے سردار فرشتوں میں سے ہیں، مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں، کوئی معمولی نوعیت کے فرشتے نہیں ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ 8 ہیں اور 8 نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن میں قرآن کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو تو ان کی توبہ کو ضرور سن لینا جو تیرے سامنے آ کے ہاتھوں کو